اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ ہمزہ، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ویل لی، واو یا زبر وی، یا سے پہلے واو کے اوپر زبر، تو یہ ہمارا ہے یا مدہ۔ ویل لکلی، للی کو دیکھیں تو یہاں پہ ہے ہمارا لام مشدد والا، اس کو دو بار ادا کریں گے، ایک بار اس لام کے ساتھ، ایک بار اس کی اپنی حرکت کے ساتھ۔ ویل لی یعنی تین بار ہم لام ادا کریں، ایک بار یہ، دو بار یہ۔ کلی کاف لام پیش، کل لام سے لی، کلی ایسے یہ بھی مشدد لام ہے۔ ہمزہ ایک ایک حرکت، ہمزہ اگر وقف کریں گے تو تائے مربوطہ کو ہاں میں بدلیں گے، لیکن اگر ساتھ میں پڑھیں گے ہمزۃ اللمزہ، ٹھیک ہے، تا ہی پڑھیں گے پھر اس کو ہمزۃ اللمزہ، تل تل ایسے کر کے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، جھٹکے نہیں دینے۔ تلمزہ تائے مربوطہ کو ہاں میں بدل دیں گے۔ الذی ذالیہ زیدی یا مدہ، جمع ایک حرکت، ما لوں کو دیکھیں، میم الف مدہ، ما لوں کو دیکھیں تو یہاں پہ تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا، اس لیے یہاں پہ ہوا ادغام۔ ما لوں عددہ، عددہ یہاں پہ بھی کیا ہوگا، دال دو بار، ایک بار عین کے ساتھ، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ۔ عددہ کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، اس ہا کو پھر ہم ساکن کریں گے تو کیا ہوگا، عددہ ایسے کر کے۔ یحسب، یح پکڑنا، یا کو ہا کے ساتھ پکڑنا، جھٹکا نہیں دینا۔ یحسب ان، نون مشدد غنہ، ما میم ضمہ الف مدہ، ما لہو، اب دیکھیں ہا الٹا پیش ہو کے اوپر مد، اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ، تو یہ مد صلہ کبریٰ کہلائے گی، یہ مد صلہ کبریٰ ہے۔ ما لہو اخلدہ، تو 4 سے 6 حرکت تک اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں۔ حمزہ کو خا کے ساتھ پکڑنا ہے، اخلدہ۔ کلا، کلا مشدد دو بار، ایک بار کاف کے ساتھ، ایک بار اپنی حرکت کے ساتھ، اور لام الف زبر لا، اس کے ساتھ مدہ بھی ہے۔ لینبذن الف مدہ ہے یہ۔ لیم کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا تنوین کے بعد کیا کہتے ہیں، نون ساکنہ کے بعد حروف با، تو یہاں پہ ہو رہا ہے اقلاب۔ ہم نے کیا کیا، نون کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدل دیا، کیونکہ دیکھیں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارا اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا، کس کو بدل دینا، نون ساکنہ کی آواز کو حرف میم کی آواز کے ساتھ بدل دینا۔ کلا لینبذن، ینبذن ہے نا، ویسے اگر اس کو نہ دیکھیں تو دیکھیں ین ہے، لیکن ہمیں پڑھا یم، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب، یعنی بدل دینا، اقلاب کرنا۔ بذن نون مشدد غنہ ہے، یہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے، قاعدوں کے نام ہے۔ بذن نون مشدد غنہ، فی الحطمہ، وما میم الف مدہ، اد دال کے اوپر کلکلا ہوگا، اد را کے اوپر کھڑی حرکات، الف مدہ کے قائم مقام، وما ادراک۔ اب یہاں کے میم ازل ماں کے بعد الف کی شکل والا آپ کو نظر آ گیا حمزہ، اس لیے یہ قرآن پاک کی چھوٹی مد،
اس کا نام ہے مد منفصل. دیکھیں وما ادراک ادراک مل حطمہ. ماں کو اسٹیج ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پہ مد بن رہی ہے. الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے ساتھ یہ قاعدے ہوتے ہیں. یہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ کے ساتھ ہے تو یہ الف مدہ کا قاعدہ ہے. الف مدہ اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ، تو اس لیے یہاں پر ہمارا بن گیا مد متصل. ادراک رو کے پر کھڑی قات الف مدہ کے قائم مقام. مل حطمہ نار اللہ نون زبر الف مدہ اللہ اللہ کے نام کو پر، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش. نار اللہ مو قدمی واو پیش مو واو مدہ، میم واو پیش مو واو سے پہلے پیش تو واو مدہ. موقدہ اللتی اللتی الف لام داخل ہوا تو زبر لگ جائے گی. تایا دیتی یا مدہ ہے. تطلعو علل تطلعو کو دیکھیں تا اور طا کا ڈفرنس دیکھیں یہاں پہ. تطلعو تطلعو عین بھی نکالنا ہے. علل علل افئدہ افئدہ. انہا ان نون مشدد غنہ حالد والف مدہ. علی لام زبر لی یا لین، کیونکہ یا سے پہلے زبر تو یا لین. علیہم مؤصدہ علیہم مؤصدہ. یہ ہمارا ادغام میم ساکنہ کا قاعدہ ہے. میم کے بعد میم آیا تو ادغام میم ساکنہ ہوا، اور ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ اب یہاں پہ جھٹکا دینا ہے کیونکہ حمزہ ہے. علی لام زبر لی بھی یا لین ہے، اور مؤصدہ ساکن کر دیں گے تائے مربوطہ کو. فی عمد ممددہ فی فائدہ فی یا مدہ عمد ممددہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، اور تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا اور میم بھی مشدد والا تو غنّے کے ساتھ ہی اس کا ادغام ہوگا، پراپر ادغام ہوگا. فی عمد ممددہ. صدق اللہ العلی العظیم. یہ ہیں آج کے ہمارے اس کے قاعدے. اب ہم اس کی گرامر دیکھتے ہیں. اچھا جی، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں گرامر کیا مل رہی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل اب لام کے اوپر دو پیش کی تنوین نے بتا دیا ہمیں کہ یہ تو ایک اسم ہے، اور جب بھی کوئی چیز اسم سے شروع ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مبتدا. یعنی یہ جملہ بنے گا اسمیہ، کیونکہ مبتدا ہو چکی، شروع ہو چکی ہے اسم سے. لی کلی لام حرف جارہ، کلی اس کا مجرور مرکب جاری بنے گا یہ. اور ہمزۃ لمزہ، تو ہمزۃ لمزہ کو یہ اگر آپ دونوں اس طرح دیکھیں گے تو یہ ہمارا موصوف اور صفت بن رہے. یہ موصوف کچھ مطلب جو مفسرین ہیں وہ اس کو موصوف اور صفت بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بن گیا ہمارا مرکب توصیفی. اب یہ جو مرکب توصیفی ہے اس کلی کے لیے بن جائے گا، اس کا یہ کلی پھر مرکب اضافی بھی بنے گا، ٹھیک ہے نا. لی کلی تک یہ بنے گا مرکب جاری. کلی ہمزہ کو اگر دیکھیں تو کلی پھر ہمزتن. اب دیکھیں یہاں پر بھی تنوین آ رہی ہے دو زیر کی. اب دو زیر کلی کے بعد اگر آئیے تو یہ پھر مضاف ہے، یہ اس کا مضاف الیہ، دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بھی بنا رہے ہیں. اور اگر ہم آگے بھی دیکھیں تو یہ بھی ہمیں حرف جار کی نظر میں نظر آئے، کیونکہ اس کے ان کی بھی جر کی حرکت نظر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ پیچیدہ مرکب اضافی بھی بن سکتا ہے اور یہ موصوف اور صفت بھی بن سکتا ہے. تو اگر ہم اس کو موصوف اور صفت بنا کر ہم اس کو بناتے ہیں مرکب توصیفی، تو کلی کے لیے مرکب توصیفی پھر اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے، دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بھی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پورا کا پورا حرف جار لی کلی کے لیے کلی ہمزۃ لمزہ جو ہے یہ پورا کا پورا لام حرف جارہ کے لیے مجرور بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مجرور بنا اب یہ بنے گا قائم مقام خبر، کیونکہ لام حرف جارہ آ گیا ہے تو یہ بنے گا قائم مقام خبر. کس کے لیے؟ اس ویل کے لیے، مبتدا کے لیے قائم مقام خبر بن جائے گا. تو دونوں مل کر آپس میں کیا بنائیں گے؟ جملہ اسمیہ بنا دیں گے، کیونکہ ویل تو ایک اسم ہی ہے. ٹھیک ہے، الذی الذی کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اسم ہے، موصولہ ہے. اور جمع کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک فعل آ رہا ہے، اور جیم میم اور عین اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یہ ہے ہمارا فعلہ کے وزن پر حرف فا سے باب فا ہے اس کا. اور جمع کے اندر ہم دیکھیں فاعل ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اندر ہوا فاعل چھپا ہوا ہے. اور آگے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں ما لن کو،
تو مالن بھی ہمارے پاس ایک اسم ہے اور یہ حالت نصب میں ہے. اگر یہ حالت نصب میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مفعول ہوگا، کیونکہ جمع کے اندر فعل پلس فاعل موجود ہے اور آگے مفعول ملا تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا. دونوں مل کر آپس میں جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں. واو حرف عطف آ گیا اور عددہ کو اگر ہم دیکھیں تو عددہ بھی ایک فعل ہے ہمارے پاس اور اس کا روٹ لیٹر ہے عین دال اور واو. اور عددہ کو دیکھیں تو اس کے اوپر مشدد بھی ہے تو اس کا باب تفعیل، اور اس کے اندر موجود ہے ہمارا ہو فاعل، اور ہو آخر میں جو ضمیر جڑی ہے اس کے ساتھ یہ اسم ہے، اور یہ ضمیر اسم ہے. ضمیر اسم جو ہوتا ہے جو اشارہ کرتا ہے، اور یہ ہمارا مفعول بن کے آ رہا ہے، متصل ہے اور یہ منصوب بھی ہے، اور یہ ہمارا پھر بنے گا مفعول کس کے لیے؟ عددہ کے لیے. اب یہ بھی ہمارا فعل پلس فاعل پلس مفعول بنے گا جملہ فعلیہ. دیکھیں عددہ ایک جملہ، یہ جملہ فعلیہ پورا جملہ ہے یہ، اور جمع مالوں بھی ایک پورا جملہ ہے. الذی اور واو یہ الگ الگ ہیں، الذی موصولہ تھا اور واو حرف عطف تھا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر دیکھیں کس طرح چیزیں بنتی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، بہت ہی زبردست. اچھا جی، الذی اور یہ محلن ہمارا مجرور ہے، اور آگے جا کے پھر اس کا اگر یہ محلن مجرور ہے اور یہ موصولہ ہے تو اب ہمیں اس کا صلہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ پورے دو جو جملہ فعلیہ اس کے اندر موجود ہیں یہ دونوں ہی اس کا صلہ بن کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے میں نے اس کی میرے خیال میں ہم نے میننگ نہیں پڑھی نا. پہلے ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی ہم پڑھتے ہیں میننگ. ویل لکل ہلاکت ہے جہنم وادی. ہلاکت ہے یعنی ہلاکت کس لیے؟ اس کے لیے جو جہنم میں گیا، وادی جہنم میں گیا. وہ وادی جہنم کیا ہے؟ ویل. ویل ایک وادی کا نام ہے، جو جہنم کی وادی ہے اس کا نام ہے ویل. تو ہلاکت ہے ہر تانا زن عیب. عیب جو دیتا ہے یعنی کہ جو بھی تانا دیتا ہے، عیب نکالتا ہے دوسروں کے، اس کو تانے دیتا رہتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو ہم سوچیں ہم کتنے تانے دیتے ہیں لوگوں کو بار بار، تم یہ تم وہ تم وہ تم وہ. اپنے آپ کو تو ہم دیکھتے نہیں، اور اگر ہمیں کوئی کچھ بولتے تو توبہ، پھر اس کے لیے فساد پیدا کر دیتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسا بولا ہی کیوں. جب ہم بولتے ہیں تو تب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم بھی تو کسی کو تانا دے رہے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو معافی دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. الذی جمع مالا وعددہ. الذی یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا بن رہا ہے اب الذی کا مطلب کیا ہے؟ جس نے، جمع کیا، مالوں مال، وعددہ اور اس نے گن گن کر رکھا. توبہ نعوذ باللہ. مال کو جمع بھی کیا پھر گن گن کر رکھا. ایسا نہیں سوچا کہ یہ مال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے بہن بھائیوں کو، پھر اپنے ماں باپ، جیسے ماں باپ، پھر بہن بھائی، پھر رشتہ دار، اس کے بعد عزیز جو بھی ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ، پھر اس کے بعد غربا، اس کے بعد محلے داروں کو دیکھوں. ہم تو کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، پھر تو ہم تو بھول جاتے ہیں سب کو، خود کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں ہوں. پھر اللہ توبہ نعوذ باللہ ہم سب کے اندر میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ہوتی ہے پکڑ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی دے، کیونکہ ہم لوگ راستہ صحیح نہیں چنتے، راستہ ہمارا ہوتا ہے غلط، پھر ہم لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو توبہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال دے رہا ہے تو اس میں ہم سب سوچیں کہ کس کس کا حصہ ہے. دیکھیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نا کسی کو ڈائریکٹ نہیں دیتا، کسی کے ہاتھوں کسی کو دلوا رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ بات سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، آپ سے کوئی مانگ رہا ہے، یا آپ نے کسی کی مدد فی سبیل اللہ جسے اللہ کے راستے کی وجہ سے کی، یا آپ نے اپنی کزنز کی مدد کی، یا آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی، یا آپ نے کسی غریب غربا کی مدد کی، تو آپ سوچیں کہ ان کا حصہ تھا. آپ نے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے اپنے اوپر احسان کیا ہے، اپنے مال کو پاک کیا ہے. اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نسلوں در نسلوں ان کو تانے ملتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے کر لیا، اور آپ لوگ چلی ہماری وجہ سے رہے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں کب کا مار دیتا. سوچیں، یہ ہماری یہ گھٹیا قسم کی سوچ ہے ہماری، جو ہم سوچتے رہتے ہیں اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات، تو یہ ہمیں خسارے میں ڈالتے ہیں. ہم جو بھی دیتے ہیں وہ ہمارا بیکار جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کا کچھ بھی نہ سوچیں. اگر کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی آپ کو تھینکس بولتا ہے کہ جزاک اللہ آپ نے میری مدد کی، تو اس کو بولیں یہ میرا فرض تھا،
اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں آپ کا رزق لکھا تھا، میرا تھینکس نہ بولیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے مجھے بھی دیا اور میرے دل میں بھی ڈالا، اور جس نے آپ کی مدد کروائی میرے ہاتھوں۔ الحمدللہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جن جن لوگوں کی میں نے مدد کی، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروائی، ہے نا۔ اگر ہم لوگ یہ چیز نہیں سوچیں گے تو ہم دیکھیں خسارے میں چلے جائیں گے۔ اس کے نصیب میں جتنا بھی جہاں سے بھی ہوگا اس کو ملے گا، لیکن وجہ اگر آپ بن جائیں تو کتنی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ آپ کے دروازے پر آیا یا اللہ نے آپ کے دل میں اس کے لیے ڈالا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ یحسب ان مالہ اخلد، یحسب کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک فعل آ رہا ہے، یا کے ساتھ شروع ہے تو یہ فعل مضارع ہے، اور اس کا روٹ لیٹر ہے کیا ہے، ہا سین اور با، یا تو فعل مضارع کی علامت ہے اور یہ باب سین سے ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ فعل ہے تو کیا فاعل آگے موجود ہے، آگے فاعل کوئی نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے فاعل اس کے اندر ہی ہے، اور وہ کیا ہے، ہوا کا فاعل۔ ان ہمارے پاس ایک حرف ہے اور اس کو کہتے ہیں حرف ناصبہ، مشبہ بالفعل بھی ہوتا ہے اور یہ ناصبہ بھی ہوتا ہے۔ مالہ ہمارے پاس ایک اسم ہے اور ہو بھی اس کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہے یہ بھی اسم ہے، اس کا مطلب اس کے اندر مال اور ہو دو ضمیریں جڑی ہیں، تو یہ بن رہا ہے ہمارا مرکب اضافی اخلدہ پھر ہو اخلدہ ہو، تو یہ بھی ہمارا کیا بن رہا ہے، فعل ہے، یہ ہمارے اخلدہ ایک فعل ہے، اور یہ فعل کون سا ہے، ماضی کا، خا لام دا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور خالدہ کو اگر دیکھیں خالدہ، لیکن حمزہ اس کے پاس ایکسٹرا ہے، خا لام اور دال اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا باب افعال سے ہے، مزید فی کا باب ہے، اور فاعل اس کے اندر بھی ہوا کا موجود ہے، اور آگے اس کے ساتھ ضمیر ہے اور یہ بھی اسم ہے، اور یہ ہمارا ضمیر متصل ہے اور یہ منصوب اسم ہے، تو تینوں مل کر آپس میں بنا رہے ہیں کیا، جملہ کیا کہتے ہیں، اسمیہ، فعلیہ بنے گا نا، ہاں سوری جملہ اسمیہ نہیں، ہاں فعلیہ بنے گا، فعل ہے نا، ہاں جی فعلیہ جملہ بنے گا، یہ بھی فعل سے بنے گا، یہ بھی فعلیہ بنے گا۔ یحسبو ایک ہمارے پاس فعل ہے تو اس کے ساتھ فاعل جڑا، تو یہ دونوں مل کر جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں۔ ان پھر حرف مشبہ بالفعل، اور مالہ یہ ہمارے پاس اسم آ گیا، تو اب جب حرف مشبہ بالفعل آپ کے پاس آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسم و ان بھی ہمیں چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے نا، اسم و ان ہے یہ، اور اخلدہ یہ خبر و ان بھی بن کے آ رہی ہے، یہ جو جملہ فعلیہ ہمارے پاس بنا یہ پھر اس کے لیے اس اسم ان کے لیے کیا بن جائے گا، خبر و ان، اسم و ان ہوگا تو خبر و ان بھی ہوگا، تو یہ اس طرح بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے پاس آ گیا فعل، پھر حرف مشبہ بالفعل، پھر ہمارے پاس آ گیا ہے ایک مرکب اضافی، یہ جو مرکب اضافی ہے یہ اس ان جو ہے اس کا ہے، یہ ان کا کیا یہ بن رہا ہے، یہ اسم و ان بن رہا ہے، اور اخلدہ خبر بن رہا ہے خبر و ان کی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا اس کا پھر میننگ، وہ، اب دیکھیں وہ کہاں ہے، وہ فاعل تھا جو اس کے اندر موجود ہے، وہ گمان کرتا ہے ان اس مال کا، اس مال اس کا مال، ان اس کا مال، مالہ اس کا مال، اس کے پاس اخلدہ ہمیشہ رہے گا، کیا اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، جب ہم مر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے مال وال سب لوگ لے جائیں گے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، ہم تو خالی ایک کفن میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں نصیب کریں، اور زمین کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں، اور جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے اور وہی ہمارا ساتھی ہوں گے، اور اعمال جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم یہیں پہ اپنے اعمالوں کو درست کر لیں، اخلاق اچھا کریں، کسی کے ساتھ منہ نہ پھٹائیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی بدکار بات نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی جو تو بنعوذ باللہ خراب عادتیں ہیں جو کہ ہم نے اوپر دیکھیں، تانے دینا، مذاق اڑانا، ان کے لیے پتہ نہیں مشکلات پیدا کرنا، آسانیاں پیدا کریں نا، کیوں ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ آسانیاں نہیں پیدا کر رہے ہوتے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جس کے ہاتھ میں جو بھی کام ہے وہ آگے آ کے خود بولیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے کر دوں، اگر آپ چاہیں تو کر دیں، آپ کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا، آپ کو خالی اپنی زبان استعمال کرنی ہوتی ہے اور ان دونوں کو آپس میں ملا دینا ہوتا ہے، جس کا جو کام ہوتا ہے، تو پھر کام اللہ کے حکم سے ہو ہی جاتا ہے اگر ہونا ہوتا ہے تو۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، کلا دیکھیں ایک حرف ہے، اور را دال اور عین
ردا ہے یہ، ردا و زجر اس کو کہتے ہیں، ردا و زجر، را دال اور عین، اور یہ حرف کسی بات کو ڈانٹ کر رد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہرگز نہیں، کلا، لیمبذن، لا لام حرف تاکید ہے، اور یمبذن کو دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس فعل آ رہا ہے، فعل مضارع مجہول ہے، یہ والا فعل، نون با اور زال اس کے اندر روٹ لیٹر ہے، اور آگے ہمارے پاس آ رہا ہے کیا، ہوا نائب الفاعل اس کے اندر موجود ہے، اور نون جو ہے یہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے، نون ثقیلہ تاکید، دو تاکیدیں، ایک یہ دو تاکیدیں، دیکھیں کتنی بڑی بات ہوگی پھر، فی الحطمہ، فا حرف جارہ، الحطمہ اس کا مجرور، مرکب جاری بن رہے ہیں دونوں، تو یہ بنیں گے متعلق کے فعل، کیونکہ فعل میں ہی آ رہے ہیں، نہ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز، دیکھیں ہرگز نہیں، اسے ضرور بضرور پھینکا جائے گا توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں۔ تو دیکھیں کیسی توبہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آگ کیسی جو توڑ پھوڑ دے گی، بالکل ایسا حال کر دے گی کہ جس سے پگھل جاتا ہے نا بندہ، اس سے بالکل پگھل جائے گا، جو تانے دے گا، سوچیں آپ، ہم نے کس کس کو تانے دیے، ہم نے اگر کسی کو کچھ دیا ہوگا تو ہم نے کیا کیا اس کو بولا ہوگا، پتہ نہیں اگر وہ دوسری بار ہمارے دروازے پر آیا ہوگا تو ہم نے اس کو ڈانٹا بھی ہوگا، اگر اس کو ڈانٹا نہ ہو لیکن دل میں اس کو برا سمجھا ہو، توبہ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ، ہم بہت گناہ گار اور بدکار اور سیاہکار ہیں یا رب العالمین، تو جانتا ہے ہم بالکل نہیں جانتے، تو معاف کرنے والا ہے یا اللہ العالمین، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ ہر ایک بندہ اپنا حال جانتا ہے کہ کیا میں نے ایسا کسی کو کبھی بولا ہوگا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ لیں، اگر آپ کو یاد ہے کہ میں نے کس کو اس طرح بولا ہے یا کسی کا دل دکھایا تو پلیز اسے معافی مانگ لیں۔ آج ہم لوگ یہ 4 آیتیں کریں گے انشاءاللہ، باقی کی ہم اگلے ہفتے کریں گے، کیونکہ یہ سورہ تھوڑی سی بڑی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ العزیز باقی کی 4 آیتیں 5 آیتیں ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔